الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا تھوڑا سا حصہ اور آیت نمبر 104 کا اور آیت نمبر 105 کا تھوڑا تھوڑا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس کی روشنی میں چند نکات پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پہ ہمیں آسانی نصیب عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا جو سب سے پہلے تھوڑا حصہ تلاوت کیا گیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ اس میں حکم فرمایا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، یعنی فرقہ مت بنو، فرقوں میں مت بٹو اور فرقہ پرستی کو اپنی بنیاد، اپنا عقیدہ مت بناؤ۔ یا تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے میں پھوٹ نہ ڈالو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ کئی علماء کرام اس آیت مبارکہ کے ضمن میں گفتگو کیے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یوں سمجھو اتنے بیان کیے جا سکتے ہیں، جتنے آج دنیا میں فرقے ہیں اتنے معنی بیان ہو سکتے ہیں آیت کے۔ ہر فرقے والا، ہر تنظیم والا، ہر مسلک والا، ہر عقیدے والا یہ آیت پڑھتا ہے۔ یہ آیت کا کسی کو بھی انکار نہیں، مگر ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے انداز میں، اپنے فائدے کے مطابق اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا صریح حکم ہے کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ مت ڈالو، پھوٹ مت ڈالو، پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم ہے۔ اب اس کے تحت اللہ تعالیٰ اتنا بیان کر کے آگے، اور یہ آیت لمبی ہے 103 میں، اس میں چند باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ 104 میں بیان فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، یعنی تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمایا پہلے 103 میں، آیت نمبر 103 میں، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک الگ جماعت بن کر کام کرنے سے منع نہیں کرا۔
اللہ تعالیٰ ایک الگ جماعت بن کر کام کرنے یا ایک تنظیم بن کر کام کرنے سے منع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس میں جو منع کیا ہے جو وہ بات ہے کہ پھوٹ مت ڈالو. ولا تفرقا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کی دعوت دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں. ایسی ایک جماعت، ایسا ایک فرقہ، ایسا ایک طبقہ، ایسا ایک گروہ تم میں ضرور ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کی طرف اشارہ دلایا. کیا بول کو کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ مت ڈالو، مگر ایک جماعت تم میں ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، خیر کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اب آیت جو ہے نا غور کیا جائے تو اس آیت کے اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ بامراد ہوں گے، فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے. کون؟ ایک ایسی فکر لے کر کام کرنا کہ لوگوں کو جو ہے نا نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. جب ایک فکر لے کر ایک طبقہ جب کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ بامراد ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا؟ ایک تنظیم بنانا یا ایک اپنی جماعت بنانا، ایک گروہ بنا کر کام کرنا، یہ منع نہیں ہے. منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ایک دوسرے میں تفرقہ مت ڈالو، پھوٹ مت ڈالو، ایک دوسرے کی جماعت کے خلاف ایک دوسرے کو اکساؤ نہ، ایک دوسرے کی برائی نہ بیان کرو. اب اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا حکم فرمایا ہے کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یعنی تمہارا مشن ایک ہونا، تمہاری نیت ایک ہونا، تمہارا کام کرنے کا منشا ایک رہنا. وہ کیا رہنا؟ لوگوں کو جو ہے نا نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. یہ اپنے کام کی بنیاد بنانا. بنیاد بنانے کے بعد اگر ایک جماعت خاص مل کر اگر اس پر کام کرتی ہے تو اس کے اندر کرنا کیا؟ سامنے والی جماعت کی برائی نہیں کرنا. ہمیں صحیح، ہمیں جو کام کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، جنت میں جانے والے ہمیں حق پر، ہم جو کام کر رہے ہیں وہی صحیح. یہ انسان کی نیت نہیں ہونا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو یہ توجہ نہیں دلانا. کیا؟ دیکھو دوسروں کی جو ہے نا برائیاں گنوانے کی کوشش نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اے لوگو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب جو یہ رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو. دو حکم ہے. اس آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے قرآن پاک کی آیت کا، مگر دو حکم اللہ تعالیٰ اتنے مضبوط اس میں دیا ہے. اگر سمجھ میں آیا تو بندہ جو ہے نا کون سے بھی فرقے والے کے آپس میں جو ہے نا تضاد اتنا رہتا، دشمنی اتنا رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب محدثین، مفسرین اس آیت کی روشنی میں جو ہے نا اس کی تفسیر میں حبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ اللہ کی رسی کیا ہے اس کی وضاحت محدثین اور علماء کرام اور مفسرین اور ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے. کئی کتابیں ہیں، کئی بزرگان دین کے، ائمہ کرام کے، فقہاء کرام کے اقوال اس پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے، اگر یہ بیان صرف اس پر روشنی ڈالی جائے تو پھر 1 گھنٹے کا الگ بیان ہوتا ہے، کم سے کم 1 گھنٹے کا الگ بیان ہوتا ہے. مختصراً بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے مضبوطی سے تھام لو، فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی جسے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کی سنت کو، ان کے طور طریقے کو اور ان سے عشق و محبت کو، ان کے دامن کو ایسا مضبوطی سے تم تھام لو کہ تم سب ایک ہو جاؤ. کہیں میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں ایسے ایک ہونا، سب کے سب جم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر گامزن ہو جانا۔ اب یہ گامزن ہو گئے تو اب کیا کرنا، آپس میں تفرقہ نہیں ڈالنا، آپس میں پھوٹ والا کام نہیں کرنا، مگر ایک ہو کر یہ امت ایک جگہ رہ نہیں سکتی، ایک ہو کر ایک جگہ یہ امت رہ نہیں سکتی، کیونکہ ہر ایک کی سوچ الگ، ہر ایک کا فہم الگ، ہر ایک کا کام کرنے کا منشا الگ، ہر ایک کا مقصد الگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی انسان کے بس میں نہیں، سب جو ہے ایک ہی طرح سوچنا، ایک ہی طرح کام کرنا اور ایک ہی نقطے پر کام کرنا، یہ جو ہے نا انسان کے بس میں، اختیار میں ہے ہی نہیں یہ چیز۔ تو اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے جو ہے نا ایک جماعت، ایک طبقہ ضرور ایسا ہونا چاہیے، اِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ، لوگوں کو جو ہے نا خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو، ایک طبقہ خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت امت کے اندر کئی طبقے، فرقے ہیں، کئی گروہ ہیں، کئی تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتے رہتا ہے۔ فرماتا اللہ تبارک تعالیٰ ہر کوئی اپنا کام کرو، مگر کام جو ہے نا اپنی عقل و فہم کے مطابق نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اسے مضبوطی سے پکڑ کر کام کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو کام کیا ہونا چاہیے، کام اپنے مفاد کے لیے، صرف اپنے سلسلے کے لیے، صرف اپنی تحریک کے لیے، صرف اپنا نام، اپنا چرچا بلند کرنے کے واسطے نہیں ہونا۔ کام کی نیت صرف اور صرف یہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے اندر ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، لوگوں کو جو ہے نا برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دے کر رائے حق کی طرف بلانا۔ تو یہ آیت کریمہ 104 میں ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ 105 کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، جو فرقوں میں بٹ گئے۔ اگلی امتیں بھی فرقوں میں بٹ گئی، بنی اسرائیل بھی جو ہے نا 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سو وہ بٹ کر ہی رہے گی، فرقے ہو کر ہی رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے میں پھوٹ ڈالنے کا کام نہ کرو، تفرقہ آپس میں مت پیدا کرو، کیا کرو، اللہ کی رسی کو یعنی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مضبوطی سے تھام لو، ان کی سنت کو، ان کے طور طریقے کو، ان کی مطابعت کو مضبوطی سے پکڑ لو، پکڑ کر ایک تنظیم بن کر کام کرو، مگر ایک تنظیم بن کر کام کرتے وقت یہ خیال رکھو کہ سامنے والے کو نیچا دکھانا یا اپنے ساتھیوں کو سامنے والے کے خلاف ابھارنا، کسی کا دشمن بنانا، کسی کے خلاف کھڑا کرنا، یہ کام نہ کرو، امت میں تفرقہ پیدا کرنے کا کام نہ کرو۔ کیونکہ آج جو ہے نا ہمیں دیکھتے ہیں کئی جو ہے تنظیمیں ہیں، کئی جو ہے نا تحریکیں ہیں، ہر ایک لے اپنے اپنے حساب سے کام کریں، مگر جو ہے نا ان کی کتابیں الگ، ان کے مکتب الگ، ان کے نظریے الگ، ان کا کام کرنے کا الگ، ایک بندہ دوسرے کی لیتا نہیں، دوسرا بندہ تیسرے کی لیتا نہیں، مگر حالانکہ سب کام کرنا ایک ہی نقطے پر کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی فلاح و بہبودی کے واسطے کام کرنا، چاہے کسی بھی طرح سے کام کرو۔ جب ہمیں شروع میں یہاں کام کیے تھے تو جو ہے نا کئی لوگوں کو الگ الگ تنظیم والوں کو بھی بلائے، کئی جو ہے نا جماعت والوں کو بھی لائے، کئی جو ہے نا تحریک والوں کو بھی لائے، مگر جو ہے نا یہ بات ہمیں اندر تک جا کر دیکھے سر کیا بولو۔ میں ایک مرتبہ ایک بندے کو جو ہے نا ایک مبلغ کو یہاں تقریر کرنے بلایا تھا، وہ تقریر کر کے گیا، پھر جو ہے نا اگلی مرتبہ ہمیں دوسرے کو بلائے، پھر وہ آ کے تقریر کر کے گیا، پھر جب تیسری مرتبہ پہلے والے کو بلائے تو انہیں سیدھا بول دیا تمہیں کدھر، تو ایک طرف رہ کے کام کرو جی، ایک بار ہم نہ بلاتے ہیں، ایک بار ان کو بلاتے ہیں۔ تو ایسی سوچ انسان کے اندر نہ آنا،
تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ انہیں اللہ کے واسطے، دین کے واسطے، اس امت کے واسطے، امت کی خیر کے واسطے، فلاح و بہبودی کے واسطے کام نہیں کر رہے. انہوں جو ہے نا انہوں صرف اور صرف اپنی تحریک کی فکر ہے. کیا ہے؟ اگر تحریک کی فکر نہیں رہتی تو چل با مجھے بلا رہے ہیں بیان کرنے، بلا رہے ہیں جمعہ کا بیان کرنے کا ہے، ہاں کیا کرے تو بھی یہاں بیٹھے تو بھی وہ بات سمجھانا، کہاں گئے تو بھی وہ بات سمجھانا. یہ فکر اگر انسان کے اندر ہے تو تب انہیں کیا کرتا ہے؟ اپنی تحریک کے بارے میں نہیں سوچتا، اپنے خالی مشن کے بارے میں نہیں سوچتا، صرف اپنے پیر کے بارے میں، صرف اپنے سلسلے کے بارے میں نہیں سوچتا. کہاں بھی گئے تو طریقت کی بات بتانا، کہاں بھی گئے تو قرآن سنانا، کہاں بھی گئے تو حدیث سنانا. یہ خیال سے ہٹ کر کام کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ حکم فرمایا. اب چونکہ الحمدللہ ہمیں ایک مشن لے کر، ایک فکر لے کر، ایک نظریہ لے کر کام کر رہے، چھوٹا ہی صحیح، صرف ہمارا کام کرنے کا طریقہ اور ہماری نیت کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اہل بیت سے اور اولیاء اللہ سے جوڑنا. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. تو لوگوں کو حق کی دعوت دینا، رائے حق کی طرف بلانا، اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی محبت کا درس دینا، اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ لوگوں کو بتا کر اہل بیت کی فکر، ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کا عشق لوگوں کے سینوں میں ڈالنا، اور اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ بتا کر لوگوں کو جو ہے نا اولیاء اللہ کا عاشق بنایا. اس فکر پر جب ہم کام کر رہے ہیں تو ایک دو تین نکات میں بیان کرنا چاہوں گا. پچھلے جمعہ بھی اسی موضوع پر بیان ہوا تھا، اسی کو جو ہے نا تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے آج اس کی یہ دوسری نشست ہے. کم سے کم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ غور سے سنو، اور سننے کے بعد یہ تقریر، یہ بیان جو ہے نا ہمارے سب ساتھیوں کو سننے کی دعوت دینا. کیا کرنا؟ سب ساتھیوں کو سن. یہ جمعہ تو نہیں آیا ہوا یوٹیوب پر ڈالے سا، یہ جمعہ سن، جمعہ کا بیان سن بول کیا کرنا؟ یہ بات اس تک پہنچانا، اور ضرور بھی ضرور سنانا. کیوں؟ ایک تین چار نکات اہم جو ہے نا میں بتانے والا ہوں، کیونکہ جو ہے نا پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ ہمیں اب ایک باقاعدہ ایک جو ہے نا ایک گروہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک گروہ، ایک جماعت بن کر جو ہے نا ایک فکر لے کر کام کر رہے ہیں. کیا ہمارا مقصد؟ صرف اور صرف جو ہے نا ہمارے سلسلے کو چلانا نہیں، ہمارے سلسلے کو بڑھانا نہیں، یا کسی پیر کا ایک کا نام لے کر ہمیں نہیں چل رہے. ہمیں نام کیا رکھا ہے ہماری خانقاہ کا؟ خانقاہ غلامان صوفیہ. ہمیں صوفیاء کرام کے غلام بن کو کام کر رہے ہیں. کیا بن کام کر رہے ہیں؟ یہ نام بھی سننے کے بعد کئی لوگوں کو، پیران لوگوں کو، مشائخوں کو عجیب لگتا رہے گا، بھلے انہوں بولے یا نہ بولے، کہ ہمیں آج تک سنے خانقاہ قادریہ ہوتی. کیا ہوتی؟ خانقاہ قادریہ ہے، خانقاہ چشتیہ ہے، خانقاہ نقشبندیہ ہے، خانقاہ سہروردیہ ہے، خانقاہ صابریہ ہے، خانقاہ رفاعیہ ہے، خانقاہ مداریہ ہے، خانقاہ، اور اس طرح کئی خانقاہیں ہیں جو ہے نا اپنے اپنے سلسلے پر جو ہے نا نام رکھ کر اپنے سلسلے کے واسطے کام کرتے رہتے ہیں. مگر ہمیں عجیب نام رکھیں. کیا نام رکھیں؟ اگر کون بھی ایسا ہوش حواس والا آپ کو دیکھا تو انہیں ہو سکتا ہے کہ تم نہ بولیں گا یہ کیا بھائی، یہ کیا نمودی کا خانقاہ کا نام رکھیں، یہ طریقت میں بھی تمہیں الگ ہی نماز چالو کرے گا وہ، سمجھے نا. اس واسطے آگاہی کے طور پر بھی بتا رہا ہوں، کیا ہمیں نام رکھیں خانقاہ غلامان صوفیہ، کیونکہ ہمیں صرف ایک پیر کے مرید ہیں نہیں، ہمیں جو ہے نا اس میں جو ہے نا قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، صابری بھی ہے، اشرفی بھی ہے، رضوی بھی ہے، مداری بھی ہے، نقشبندی، سہروردی، ہر سلسلے کے مرید جو ہے نا مکس ہیں. کون بھی ایک پیر کا مرید نہیں، کیونکہ ہماری یہ جگہ جیسی ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا پیری، مریدی، تصوف، طریقت کا نام تو دور، اہل سنت کا بھی نام نہیں معلوم تھا. سنی کسے بولتا ہے، اہل سنت والجماعت کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا لوگوں کو. تو ایسے جگہ ہمیں کام کرے تو الحمدللہ آج ہمارے اندر تھوڑی بہت یہ سمجھ آئی کہ طریقت بولے تو کیا، تصوف بولے تو کیا، پیری مریدی بولے تو کیا، پیر بولے تو کیا، خلافت بولے تو کیا، صاحب خلافت بولے تو کیا. یہ جو ہے نا الحمدللہ تھوڑی بہت سمجھ میں آئی، اور آ رہی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو اور آئے گی، اور اس پر ہم اور ہمارے بچے انشاءاللہ مضبوط ہو جائیں گے پورا مکمل، سمجھے. تو جب ہمیں کام کر رہے ہیں اور نام رکھیں خانقاہ کا خانقاہ غلامان صوفیہ، تو یہ نام رکھنے کا ہمارا سب سے پہلے مقصد یہ ہے کہ ہم صوفی بنے یا نہ بنے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم ایک مرید بنا کر ہمیں دنیا سے رخصت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سچا اور پکا مرید بنا کر دنیا سے اٹھانا، یہ ہماری نیت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے.
کیونکہ اگر ہم ایک صحیح مرید بنے نہیں، مرید بن کر دنیا سے گئے تو کافی ہے، باقی ہمیں جو ہے نا آگے بڑھ کر بہت بڑے مراتب پانا، بڑا اونچی منزل پانا یہ ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ایک سچا اپنا مرید بنا کر اپنے پاس بلا لیا تو بس کافی ہے الحمدللہ. تو اس واسطے خانقاہ کا نام رکھیں خانقاہ غلامان صوفیہ. اب جو صاحب خلافت آتا ہے، جو صوفی آتا ہے، اس کی خانقاہ ہمیں سمجھنے کے غلامہ، ہمیں جو ہے نا یہاں سب اس کے نوکراں. کون صاحب طریقت آتا ہے ہمیں اس کے غلام بن کر ہی رہنا، اسی نیت پر آج تک کام کریں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آخر مرتے دم تک اسی پر کام کریں گے اور اسی پر گامزن رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب عطا فرمائے. اب چونکہ ایک جماعت بن کر، ایک خاص جو ہے طبقہ بن کر، ایک گروہ بن کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہم کیا کر رہے ہیں، کون ہمنا نظر آتا ہے، کون غلط راہ پر نظر آتا ہے، یا کون جو ہے نا عشق اہل بیت سے خالی نظر آتا ہے، کون اولیاء اللہ کی عظمت سے، ان کے مقام و مرتبے سے خالی نظر آتا ہے، ہمیں جو ہے نا جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. دیکھو سب سے پہلے برائی سے اپنے آپ کو روکنا، پھر جو ہے نا قرآن پاک میں نماز، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا جس طرح حکم ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرو. یہ قرآن پاک میں حکم ہے باقاعدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، ان کی آل اولاد سے محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صریح حکم دیا ہے، جس کے اوپر میرے پہلے بیانات موجود ہیں، اب میں اس پر روشنی نہیں ڈالنا چاہتا. پھر جس طرح اہل بیت سے محبت کا حکم ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کئی جگہ جو ہے نا کئی آیتوں میں یہ فرمایا کہ یہ میرے اولیاء اللہ ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے اولیاء ہیں، میرے اولیاء اللہ اس طرح ہوتے ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے جڑ جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اولیاء اللہ میرے ایسے ہیں نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی خوف ہے. یہ بروز محشر جن جن لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے ان کے واسطے میرے سامنے سفارش کریں گے. میں سویرے قیامت کے دن میرے ولیوں کو یہ اختیار دوں گا کہ وہ گنہگاروں کی بخشش کروائیں گے، جو جہنم میں گرے ہوئے ہوں گے ان کی بخشش مغفرت کروا کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیا، تو اس کی طرف توجہ دلانا ہمارا کام ہے. جب ہمیں یہ کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ اپنے اوپر یہ جو ہے نا فرض کے درجے میں بنا لینا ایک چیز، کیا کہ ہمیں جو ہے نا صرف ایک مخصوص ایام میں یہاں آنے کی کوشش نہیں کرنا. پہلے جو ہے نا ہمیں دوسرے گاؤں میں کہیں جا کر نماز پڑھتے تھے، یا اللہ میں کسی جگہ الگ الگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے. اب الحمدللہ ہمیں یہاں باقاعدہ جمعہ شروع کریں تو اپنے اوپر یہ فرض بنا لینا کہ ہماری جو ہے نا ایک چھوٹی سی ایک تنظیم یا ایک تحریک یا جو ہے نا ایک مشن بنا کر جو ہے نا ایک جماعت بنا کر ہمیں کام کر رہے ہیں، تو جو چیز ہمارے تربیت کے واسطے ضروری ہے وہ یہاں بیان ہوتی. اس واسطے ہمیں جمعہ کی نماز کہیں اور نہیں، خانقاہ کو ہی جانا، یہ اپنے اوپر فرض کا درجہ بنا لینا. جب بنا لیے تو ایسا نہیں کرنا کہ مہینے میں ایک بار آئے، 11ویں اٹینڈ کرے، 11ویں کے فاتحہ ہوئے، لنگر کھائے، پھر ایک مہینے کے واسطے غائب، اگلے مہینہ سلیم بھائی دعوت دیے تو جانے کا نہیں تو نہیں جانے کا. ایسا نہیں کرنا. تو ایسا کر کے فائدہ نہیں. تو ایسا جڑنا کہ اپنے اوپر یہ چیز فرض بنا لینا کہ کیا بھی ہو جمعہ کے دن میں خانقاہ کچھ نماز کو جانا، یہ اپنے اوپر فکر بنا لینا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، جو انبیاء کرام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا. کیا فرض کیا تھا؟ اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. فرمایا گیا کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ایمان کی ندا دے رہا تھا. ندا یعنی آواز دے رہا تھا، پکار رہا تھا، بلا رہا تھا. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اننا سمینا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ایک ندا دینے والا ندا دے رہا تھا. کیا ندا دے رہا تھا؟ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ. اس طرح ایک شخص ندا دے رہا تھا، آواز دے رہا تھا. یعنی پچھلے اگلے جو ہے نا امتوں میں جتنے بھی انبیاء کرام گزرے وہ آواز دے رہے تھے، لوگوں کو بلا رہے تھے. کس طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے، ندا دے رہے تھے کہ اے لوگوں اللہ کی طرف آؤ اور ایک اللہ پر ایمان لاؤ.
تو فرماتے ہیں تو ہم نے اس ندا دینے والے کی ندا سنی اور ہم ایمان لے آئے. ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم نے جو ہے نا اس ندا دینے والے کو سنا اور اپنے رب پر ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کے اوپر یہ فرض کیا تھا کیا، اے میرے انبیاء تم لوگوں کو برائی سے روکو، نیکی کی دعوت دو اور حق کی طرف بلاؤ اور یہ خدا کو منوانے کی انہیں کوشش کرو. تو یہ جو ہے نا قرآن پاک کا حکم ہے. تو یہ سب سے بڑا فریضہ اس امت کے اوپر لگایا گیا. سو کیا، لوگوں کو دعوت پیش کرنا. جب ایک راہ پر ہمیں چل رہے ہیں، یہ راہ صحیح ہے، اس پر چلنے کے بعد ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، اس پر چلنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ فائدہ دین و دنیا کا آخرت کا ہمیں ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا، جب ہم فائدہ پانے کے بعد اسے اپنے تک رکھ کر خاموش نہیں بیٹھنا، اسے کیا کرنا، لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر لانے کی کوشش کرنا. یہ قرآن پاک میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے کیا، کہ تم دعوت پیش کرو، لوگوں کو جو ہے نا دعوت پیش کرو، یعنی کیا، بلانا. دیکھ فلاں جگہ جو ہے نا اس بات کی تدریس ہوتی، اس بات کا جو ہے نا درس ہوتا، اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی. تو آ کر دیکھ، کم سے کم ایک مرتبہ بیان سن کر تو دیکھ، جمعہ میں آ کر تو دیکھ. اگر وہ نہیں آتا تو بار بار اسے کیا کرنا، اس طرف توجہ دلانا کہ کم سے کم ایک بار ان کا بیان سن کو دے کر، یوٹیوب چینل ہے ہمارا وہ کھول کو دینے کی کوشش کرنا. سمجھے نا، یعنی ہمیں جو مشن پر چل رہے ہیں اسے بڑھانے کی کوشش کرنا، اسے بڑھانے کی کوشش کرنا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. اور جیسا ہمیں جڑے دوسرے کم سے کم ایک بندے کو لا کر جوڑنے کی کوشش کرنا. کیا کرنا، دوسرے بندوں کو بھی لا کر جوڑنے کی کوشش کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ، اگر ایک آیت بھی تمہیں جب میرے سے سنو تو تم پر فرض ہے کہ وہ آگے پہنچاؤ. کیا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم کرتے تھے مجلس میں، ایک آیت بھی میرے سے سنے تو تم پر یہ فرض ہے کہ وہ آگے پہنچانا. ایک حدیث بھی جو ہے نا، ایک لفظ بھی جب سنتے ہیں تو وہ آگے پہنچانا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی یہ قرآن پاک میں حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ سب سے پہلے دیکھو یہ فکر بنا لو کہ ہمیں جمعہ کے دن کہیں نہیں جانا، جمعہ کے دن ہمیں خانقاہ کو جانا، کیونکہ ہمارے فائدے کے واسطے ہمیں جو کام کر رہے ہیں، جو مشن چلا رہے ہیں، جس نقطے پر ہمیں محنت کر رہے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس کی حفاظت کے واسطے، اس کے تحفظ کے واسطے، اس پر قائم رہنے کے واسطے ہمیں جو ہے نا ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، ہمیں خانقاہ کچھ جانا اور وہاں جو ہے نا جا کر بیان سننا، کچھ نہ کچھ پانے کی حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یہ فکر ہمارے اندر جو ہے نا ہمیں پیدا کرنا. اب یہ فکر پیدا کرنے کے بعد، جڑنے کے بعد، اب اس پر قائم رہنے کے واسطے قرآن پاک کا جو ہے نا آیت کریمہ سے 3 آیتیں تلاوت کر کے اسے مختصراً سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب بندہ ایک مشن سے جڑتا ہے، ایک جماعت بن کر کام کرنے لگتا ہے، ایک نقطے پر اس کی توجہ رہتی، ایک نقطے کو لے کر، ایک فکر کو لے کر آگے بڑھتا ہے، اس پر ہمیشہ قائم رہنا چاہتا ہے. تو کیا کرنا، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ پر چلو، سیدھی راہ پر چلو. اب یہ دعائیہ کلمات ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ ایک معنی اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. یہ دونوں صحیح ہیں، سیدھی راہ دکھا بھی صحیح ہے، سیدھی راہ چلا بھی صحیح ہے. اب سیدھی راہ دکھانا یا سیدھی راہ دیکھنے کی طلب کرنا، جب اللہ تبارک تعالیٰ سیدھی راہ دکھایا تو اب اس پر چلنا ہمیں خود ہے. چلانے والا وہ توفیق دینے والا اللہ ہے، مگر چلنا ہمیں خود ہے. تو سیدھی راہ اللہ تبارک تعالیٰ دکھایا بھی اور چلنے کا اشارہ بھی بتایا ہے. اگلی 2 آیتوں میں کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. جب تمہیں دعا مانگے اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اور سیدھی راہ چلا، جب یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ وہ ہے جس پر میرا انعام ہوا. سیدھی راہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سیدھی راہ اے لوگوں وہ ہے جس پر میرا انعام ہوا. اے اللہ تیرا انعام کس پر ہوا؟
تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میرے انعام یافتہ بندے وہ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یعنی اولیاء ہیں۔ کون؟ انبیاء، شہداء اور اولیاء۔ اب مختصراً کہیں تو انبیاء اور اولیاء اللہ کی جماعت کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی نبی اور ولی، یہ دو جماعتیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ صدیقین، شہداء، صالحین سب اس میں آ گئے۔ انبیاء کی اور اولیاء اللہ کی یہ جماعت ایسی ہے جس پر میرا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر سیدھی راہ چلنا چاہتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم ہے، میری سیدھی راہ وہ ہے جس پر میرا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ راستہ تم نے دکھایا، اب تم اس پر چلو، کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سیدھی راہ ہے۔ اب سیدھا راستہ مختصراً کہیں تو کیا ہے؟ انبیاء کرام جو فریضہ انجام دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات دیے، جو شریعت دیے، اس کو مضبوطی سے تھامنا، یہ جو ہے نا سیدھی راہ ہے۔ اور کس طرح تھامنا، کیسے چلنا؟ ویسا چلنا جیسے ہمارے اولیاء اللہ چلے، ہمارے اسلاف یعنی اولیاء اللہ جو راستے پر چلے وہ راستے پر چلنا، وہ سیدھی راہ۔ اولیاء اللہ کی جماعت سے ہٹا کر اگر کون بھی دوسرا راستہ دکھایا تو اسے اختیار نہیں کرنا۔ فرما رہا اللہ تبارک تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہی ہے جو جس پر میرا انعام ہوا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ اس پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے واسطے، قائم رہنے کے واسطے تیرا عقیدہ اور ایمان صحیح سلامت رکھ کر، سنبھال کر مجھ تک پہنچ جا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا آگے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے جڑنے کے بعد اب یہاں تک بیڑا پار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے جڑنے کے بعد، ان سے عشق و محبت کرنے کے بعد اب یہ نہیں سمجھنا ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کر رہے ہیں، درگاہ کو بھی جا رہے ہیں، فاتحہ بھی دلا رہے ہیں، 11ویں بھی کر رہے ہیں، رجب بھی کر رہے ہیں، ہمیں محرم بھی کرتے ہیں، ہمیں میلاد بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، ہمیں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر صرف اتنا کر لینے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ سلامت رہتا ہے بول اگر کسی کے ذہن میں رہا تو بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا؟ ان کے ساتھ جڑے تو ان کے احکامات پر، ان کے بیان کردہ نکات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، تبھی عقیدہ سلامت رہتا ہے، تب تک نہیں رہتا۔ اب ہمیں جڑیں بھی، ان کے بیان کردہ احکامات پر، ان کے ہدایات پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ اب ایک کام ضرور کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اتنے پر کافی ہوتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے نا اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا یا سیدھی راہ چلا، جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھایا، کون سا؟ دیکھ بات سیدھی راہ کون سی ہے بولے تو میرے نبیوں کی ہے، میرے ولیوں کی ہے۔ جو راستے پر میرے نبی چلے، جو راستے پر میرے اولیاء چلے، یہ راہ سیدھی ہے۔ اتنا بیان کر کے اللہ ختم کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمایا آگے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر سیدھی راہ پر قائم رہنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کی سنگت نہ اختیار کر جن پر میرا غضب نازل ہوا۔ کیا؟ یعنی جو لوگ گمراہ ہیں، رائے حق سے ہٹانے والے ہیں، تمہیں بھڑکانے والے ہیں، بہکانے والے ہیں، ایسے لوگوں کی سنگت اختیار نہیں کرنا۔ کیا فرما رہا اللہ تبارک تعالیٰ؟ ایسے لوگوں کی سنگت اختیار نہ کر جن پر میرا غضب نازل ہوا۔ یعنی اب اولیاء اللہ کے چاہنے والوں کے ساتھ جڑے تو اب جو ہے نا یہ جڑنا کافی نہیں، اس بات سے بھی پرہیز کرنا جو اولیاء اللہ کا دشمن ہے اس کی محفل میں نہیں بٹنا جا کر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو اولیاء اللہ کی بات نہیں کرتا، جو اولیاء اللہ سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ نہیں جڑنا۔ اب مختصراً تمہیں کھول کر بتا دوں، اب ہمیں خانقاہ کو آتا ہے، ہر مہینہ ہمیں 11ویں کی مجلس بھی سنتا ہے، غوث پاک کی شان بھی سنتا ہے، غریب نواز کا عرس بھی مناتے ہیں، ان کی ولادت کے ایام بھی مناتے ہیں، کافی بزرگان دین کے جو ہے نا ورث کے ولادت کے ایام مناتے ہیں، محرم میں بھی جو ہے نا اہل بیت کی نیاز کرتے ہیں، ان کے جو ہے نا جو بھی تقریر کرنا ہے، بیان کرنا ہے، جو بھی مجلس کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد اب اس شبہ میں، شک و شبہ میں مبتلا کرنے والے بھی لوگ رہتے ہیں۔ اب یہاں سنے بیٹھ کو جاگو جو ہے نا ادھر جاگو، بعد میں ان کی مجلس میں بیٹھے تو انہوں کیا کرتے ہیں؟ یہ 11ویں کرنا حرام، یہ رجب کے کنڈے کرنا حرام،
یہ محرم میں جو ہے نا تمہیں پنجہ جو رکھتا ہے، نشان جو رکھتا ہے، یہ حرام، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. تو جب یہ باتیں سنتے ہیں وہاں جا کر تو تب کیا ہوتا ہے؟ ذہن خراب ہوتا ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ یہ حکم فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے ایسا تھام لو کہ ایک جماعت بن کر کام کرتے رہو. کیا کرو؟ ایک جماعت ایسی بن کر کام کرنا. تمہارا مقصد یہ ہونا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ تمہارا مشن ہونا. اس واسطے، اس مشن کے واسطے کیا کرنا؟ نیک بندوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جڑ جانا، اولیاء اللہ کی جماعت سے جڑ جانا. انبیاء جو کام کرے وہ کرو، صدیقین، صالحین، شہداء جو راستے پر چلے اس راستے پر چلو، اور ساتھ ہی ساتھ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے بچو. ان سے بچو جن پر میرا غضب نازل ہو. اور اولیاء اللہ سے جوڑنے والا یہ رائے حق والا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والے وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ سے کاٹتے ہیں، انبیاء اکرام کی محبت سینے میں آنے نہیں دیتے، اولیاء اللہ کی محبت سینے میں آنے نہیں دیتے، اہل بیت کی محبت سینے میں آنے نہیں دیتے. حالانکہ ان کو معلوم ہے قرآن پاک بھرا پڑا ہے، کئی آیتیں ہیں اہل بیت کی محبت کے بارے میں ہے، اولیاء اللہ کی محبت کے بارے میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر بیٹھ کے جو ہے گزرے ہوئے اگلے دور کے انبیاء اکرام کے واقعات بھی سناتے تھے، اولیاء اللہ کے واقعات بھی سناتے تھے، بنی اسرائیل کے واقعات بھی سنائے، اصحاب کہف کا واقعہ بھی سنائے، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی سنائے. خود اللہ تعالیٰ سنایا قرآن پاک میں، ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک میں پورے واقعات ہیں. داؤد کے ساتھ یہ ہوا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا. حالانکہ زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق کی داستان بھی ہے قرآن پاک میں. اب انہوں دونوں جان عشق کرے سو زلیخا ان کے پیچھے دیوانے ہوئے سو وہ حملہ نے کیا کرنے کا، اگر ہم بول سکتے ہیں کیا؟ نہیں، یہ قرآن ہے، اسے نماز میں ٹھہر کو تلاوت کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کی عشق کی داستان پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر سبق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن بنایا میرا کلام کا ہے. اب کون بھی ان کے عشق کی داستان، انہوں اس کے پیچھے دیوانے ہو پھرے، انہوں ان کے پیچھے دیوانے پھرے. ایک کتا تھا ان کے اوپر ہو گیا، ایک ہاتھی تھی، ایک لشکر تھا ہاتھیوں والا. اصحاب فیل کا واقعہ ہے کہ نہیں؟ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابراہا آیا، کعبے پر حملہ، ہتیا کا تذکرہ پڑ، وہ حملہ کیا کرنے کا ہے؟ ہمیں خالی اللہ کی عبادت کریں گے. کون بندہ بول سکتا ہے کیا؟ نہیں بول سکتا. یہ قرآن ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا نام لینا. ابو لہب جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتا تھا. اس کی بیوی جو ہے نا وہ امرتہ، اس کی بیوی حمالۃ الحطب، اس کے گلے میں کھجور کی ڈال کا رسہ، اس کی بیوی ہاتھ کر کے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ابو لہب برا بھلا کہا تھا، کبھی اس کی بیوی، کبھی اس کا بیٹا، اس کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بکے تھے. تب جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے لعنت کے طور پر یہ سورہ نازل کرا. کیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کی بیوی کے گلے میں کھجور کی ڈال کا رسہ جو گٹریاں لکڑیوں کی اٹھا اٹھا کر لاتی ہیں، اور اس کے بچے تباہ ہو جائیں. اس طرح جو ہے نا بد دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہوئے ابو لہب اور اس کی بیوی بچوں کے اوپر یہ سورہ اتارا. سمجھے؟ تو کیا ہے یہ؟ ہمیں اس کا انکار نہیں کر سکتے، نہ انبیاء اکرام کے واقعات کا انکار سکتے، نہ اولیاء اللہ کے تذکروں کا انکار کر سکتے. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام کے تحت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر انبیاء اور اولیاء سے، اہل بیت سے جو جوڑتا نہیں، انہیں چھک پر سادہ سا آسان سا 21 فارمولا ہے. کیا؟ کون حدیث سنا رہا ہے، کون قرآن سنا رہا ہے، کون کیا پڑھ رہا ہے، کون کالے گزار رہا ہے، کچھ بھی سر خراب کر لینے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہی ہے جو انبیاء کرام کا اور اولیاء اللہ کا ہے. ان پر میرا انعام ہوا ہے، ان کے ساتھ جڑو، ان کے ساتھ رہو، یہ سیدھا راستہ ہے. تو سیدھا سا آسان سا 21 فارمولا. ہر جمعہ جا کر کہاں بیٹھتے ہیں؟ بیٹھو. کون سے مسجد میں جاتے ہیں؟ جاؤ. نہ آج تک ہمیں منع کرے، نہ آگے منع کرتے. کیا؟ مگر دیکھو جا کو بیٹھنے کے بعد انبیاء اور اولیاء اللہ کی اور اہل بیت کی محبت کہاں سے مل رہی، وہاں جڑو. کون بندہ قرآن کے نام کو، حدیث کے نام کو وہاں سے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والے لوگ ہیں بول کے وہاں سے اٹھ کرنا. سمجھے نہیں؟ اگر حق مل رہا ہے تو ضروری نہیں یہاں آنا.
यहाँ जाना जरूरी नहीं, हमेशा आने का हमें नहीं बोलते, मालूम है? ऐसे हजारों करोड़ों अरबों खरबों तबके हैं, जमाते हैं जो अल्लाह ताला के राह से जो है राह हक से जोड़ रहे हैं, जोड़े रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी तरफ ध्यान रखना। और आखिरी बात, एक आखिरी जुमा में मैं बयान कर रहा था, अब भी बयान करूँ, बार बार इस पर मैं तवज्जो दिलाने की कोशिश करूँ। जब आ रहे ये उम्मीद लेकर एक काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, साथ में है, तो कौन सा भी अमल मेरा या हमारे साथियों का, दूसरों का, अगर तुम ना गलत नजर आ रहा है तो उसके बारे में पूछना कि तुम्हें जो है ना बोलते हैं ये करते हैं, ये कर रहे थे, पहला ही करे अब ये करे। अगर ऐसा कौन सा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हमारे हाथ से गलत काम हुआ तो सिर खराब करने को भाग बार भागो जाना नहीं, देख बा मैं क्या कि अच्छा काम हो रहा बोल को आया था, पिछले जुमा का बयान इनका अच्छा लगा था, मैं आया था। आज जो है ना पिछले जुमा अंबिया का बयान कर रहे थे, आज जो है ना पंजे का बयान कर रहे हैं, आज जो है ना झंडे का बयान कर रहे हैं, ये झंडा इस्लाम में क्या है, ये नहीं, ऐसा हमें सुने रहते दिमाग में रहता है। तो ये गलत जानकर या दिमाग खराब कर लेकर जो है भाग कर जाने की कोशिश नहीं करना, उसके बारे में तफ्तीश करना, पूछना तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है। अगर समझो तुम्हें आए और दिमाग खराब कर को भाग को गए तो हमारा नुकसान नहीं होता। सबसे पहले हमारे तक जो इल्म है, अल्लाह ताला हमें जिस राह पर चला रहा, हमें चलते रहते हैं, उसका खुलासा आज नहीं कल दूसरे बयान में होता है। मगर तुम्हें देख कर डर को भाग को गए तो तुम्हारा नुकसान होता है, क्योंकि जो है ना उससे बेइल्म थे, तुम्हें नजर गलत आया हो। एक बात इतनी आसान से बता दूं ना कि जब एक बंदा नहीं जानने वाला कौन सा भी काम करता है तो उसके इल्म में नहीं रहता, वो नहीं करता है। और दूसरी एक बात यह है कि जब एक जानने वाला बंदा, जब सब कुछ जान रहा है बंदा, तो वो कौन सा भी गलत अमल कर रहा है या वो अमल तुम्हें गलत नजर आ रहा है, तो ये ख्याल करना कि जब ये बंदा सब जानता है, इन्हें हदीस पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, आलिम है, इतना सब जो है ना इल्म रखने वाला, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया के आलिमों की बात कर रहा हूँ। क्या करना, जब एक आलिम चाहे कौन से भी मसलक का हो, कौन से भी फिरके का हो, कौन से भी तबके का हो, कौन सी भी जमात का हो, जब एक आलिम एक काम कर रहा है, इनके नजर में एक जायज है ये काम, तो इनके पास कुछ ना कुछ कुरान और हदीस की दलील जरूर होगी, ये ख्याल करना। समझ रहे ने? जब एक काम हमना गलत लग रहा है, अभी मुहर्रम का पंजाब एक निशान हमें रखते हैं, तो हमें आज तक सुने कि नहीं रखना बोलता, इसे नहीं उठाना बोलता। जब एक आलिम कहलाने वाला, एक इल्म वाला, कुरान हदीस जानने वाला एक कर रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ दलील होंगी, क्या रहेंगी मैं जानना, अगर ये फिक्र पैदा कर लेना। ये देखिए आलिमा कहते ये झंडा लेकर रहे, अलम लेकर रहे, ऐसा सोच को भाग को गए तो तुम्हें हमेशा जाहिल रहता है, मरे तक तुम्हें जहालत की मौत मरने का होता है। तो क्या करना, वो जानने की कोशिश करना। और दूसरी एक बात बता दो कि जब यहाँ आते हैं तो हमारे इश्क में, हमारे मोहब्बत में नहीं आना कि मुझे सलीम भाई से दोस्ती है करके मैं जा रहा हूँ, मैं जो है ना उन्हें बयान अच्छा करते हैं करके जा रहा हूँ, उनके से जो है ना हमने एक मोहब्बत है करके जा रहा हूँ, या क्या तुम इन्होंने मेरा रूहानी इलाज करेंगे, क्या तुम एक तावीज मिलेंगे, क्या तो जरा दम का पानी, ये नियत से नहीं आना। अगर ये नियत से है तो तुम्हारा यहाँ आना हराम, क्या होता है, आना हराम हो जाता है। और ये मोहब्बत बहुत दिन तक टिकती नहीं, वो फायदे की भी नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी गरज से आए सर का, क्या अपनी गरज से आए सर का, अपने फायदे के वास्ते आए सर का। तो यहाँ आना रहा तो क्या नियत लगाना कि इस जगह से अंबिया और औलिया अल्लाह के साथ, अहले बैत के साथ जोड़ने की एक दावत हो रही। ये काम यहाँ क्या हो रहा है, ये जगह पर इश्क अहले बैत और इश्क औलिया अल्लाह की तालीम दी जाती है। हमें भी इसमें हमारा हिस्सा कुछ लेना, हमारे लिहाज से कुछ हमें करना। ये अगर फिक्र लेकर है तो हमारे तुम्हारे दरमियान कभी भी ना इत्तेफाकी नहीं पैदा होती, कभी भी दुश्मनी पैदा नहीं होती, कभी भी जो है बुग़्ज़ और अदावत नहीं, क्योंकि नियत का मरकज अगर अहले बैत की जात और औलिया अल्लाह की जात को बनाए, हमना बीच में शिकार छोड़े, क्या होता है, हमेशा तुम्हारी निगाह हाथ रहती। अगर ये नियत लेकर है कि मैं सलीम भाई की मदद करना, मैं जो है नहीं उनके से क्या तो भी फायदा लेना, या मुझे उनके से क्या तो फायदा होना, या हमारा तो एक हमारी जात अगर दरमियान में है तो एक ना ही इसमें ना इत्तेफाकी आती है। बाद में जो है ख्याल उतर जाता है, क्या मैं इतना काम कराया, मैं इनको इतना मदद कराया, मुझे एक हार डाले नहीं, मुझे एक टिवाल दिए नहीं, मुझे स्टेज पे बुलाए नहीं, मुझे कुर्सी पे बैठाए नहीं, मेरी तारीफ करे नहीं, हमें इतने दिन कर को फायदा क्या। ये ख्याल कब आता बोलो, ये तभी जाने का, कब मैं इतना कराया करो, ख्याल कब आता है। हमें जो है ना हमारे आने का मकसद अगर गौस पाक की जात रहे तो कई को आता ख्याल, मैं गौस पाक के नाम का चर्चा यहाँ से बुलंद हो रहा है, मैं गौस पाक के नाम का चर्चा बुलंद करने जा रहा हूँ, बोल को अगर बंदा आया तो मरते दम तक उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि मुझे हार नहीं डाले बोले। अगर मुझे हार नहीं डाले कर ख्याल आया तो समझो तुम्हें मेरे वास्ते आ रहे थे,
میرے سے کیا تو فائدہ, ایک امید رکھوا رہے تھے تمہیں, میں کام کرنا سویرے سلیم بھائی مجھے بھی کھا ڈالتا ہوں کھا رہے تو کیا فائدہ اس کا. تو یہ نیت لے کے آنا, یہ نیت لے کے آنا کہ غوث پاک کے مشن کی خدمت کرنا, غوث پاک کے عشق کی تبلیغ کرنا, ہاں اولیاء اللہ کے عشق کی تبلیغ انہوں کر رہے ہیں, میں اس میں ساتھ دینا. یہ نیت مرتے دم تک اگر ہماری رہی تو ہمیں کبھی بھی ہمارا خیال جو ہے نا انعام اکرام کی طرف, ہماری عزت کی طرف نہیں جاتا اور نا اتفاقی پیدا نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. مرتے دم تک ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اس مشن کو چلانے اور اس سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. میرے بیان میں کچھ بھی غلطی خامی ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.